نوکری کی جائے یا بزنس کیا جائے، اس وقت پاکستان کے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ نوکری نہیں مل رہی. خان صاحب نے، عمران خان صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ، جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے کہا تھا میں کتنی نوکریاں دوں گا؟ کروڑ نوکریاں دے دوں گا. اور ایک طرف جو 1 کروڑ نوکریاں تھی وہ میں نے مائنڈ میں تھنک کیا، 1 کروڑ نوکریاں انہوں نے دینی ہے، 50 لاکھ گھر دینے انہوں نے. لیکن وہ نوکریاں کیسے آئیں گی؟ نوکریوں کے بجائے ان کا فوکس ہونا چاہیے بزنس پر. اور یہ جو کشمکش ہے کہ نوکری ہو یا بزنس ہو، اس میں پریشان ہو جاتا ہے نوجوان. بالکل. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے آج 2 مہمانوں کو دعوت دی ہے. ایک تو ہیں عمران خان صاحب جو کہ وزیر اعظم نہیں ہیں، جو کہ انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے تعلق رکھتے ہیں، پروفیسر ہیں وہاں پر اور مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں. اور بنیادی کام جو ہے ان کا وہ یہ ہے کہ یہ اکساتے ہیں لوگوں کو کہ نوکری نہ کرو، بزنس کرو. پیسہ ڈوبتا ہے یا نہیں ڈوبتا یہ پوچھیں گے ہم ان سے. دوسری ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ رحمان صاحبہ، جن کا تعلق برٹش کاؤنسل سے ہے اور یہ ہیڈ کرتی ہیں سوسائٹی یونٹ. اور یہ سوسائٹی یونٹ کیا ہے یہ ان سے ہم پوچھیں گے. تو سب سے پہلے ہم لیڈیز فرسٹ کر لیں. بالکل سعدیہ صاحبہ، آپ سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو ہے سوسائٹی یونٹ یہ کیا کرتا ہے اور نوجوانوں کو کس طرح سے فائدہ پہنچا رہا ہے؟ تو برٹش کاؤنسل کا آف کورس بہت سارے لوگ یہی جو زمشن لیتے ہیں، ان کا ہوتا ہے کہ ہم ایگزامز سیٹ اپ کرتے ہیں، یو کے کوالیفیکیشنز، آئلٹس کراتے ہیں، آئلٹس بہت سارے پروفیشنل ایگزامز بھی کراتے ہیں. پاکستان ہمارا دنیا کا سب سے 2nd بگیسٹ لارجسٹ آپریشن ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ اپلیکینٹس جو ہیں ایگزامینیشنز میں یا پروفیشنل اپرچونیٹیز میں اپیئر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک بہت بڑا پورٹ فولیو پروگرامز کا بھی ہے. فوکسڈ آن سوسائٹی پروگرام کیا کرتا ہے؟ سوسائٹی از پارٹ آف اوور 4 پروگرامز. ہمارا ایک لارجسٹ پروگرام جو ہے ایجوکیشن ہے. سو فرام پرائمری ٹو ٹرشری لیول دیٹس پیور ایجوکیشن فوکس. وی ورک ود منسٹریز. سوسائٹی میں آپ جو ہے وہ سوسائٹی از ایکچولی سپورٹنگ دی ایجوکیشن فرام اے کمیونٹی پرسپیکٹو. سو وی ورک لارجلی ود کمیونٹیز. اور پاکستان میں ہمارا فوکس ینگ لوگ ایز اے پرائورٹی ہیں. پچھلے 10 سالوں میں ہم نے بہت فوکس کیا ہے نہ صرف ایسے پروگرام سیٹ اپ کرنا جو یوتھ کی ڈیمانڈس کو ایڈریس کریں، چاہے وہ امپلائمنٹ ہے، انگیجمنٹ ہے یا پارٹیسپیشن ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ریسرچ کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلا ہے، بیکاز ریسرچ انفارمز what the young people want. اچھا، سعدیہ نے تو کہا کہ بھائی ایک سوسائٹی یونٹ ایجوکیشن وائز پروگرام ہے، لیکن ایجوکیشن جب لڑکے لڑکیاں حاصل کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں تو ان کا بنیادی فوکس یا ان کے والدین کا بنیادی فوکس ہوتا ہے کہ بھائی نوکری مل جائے. تو یہ ٹرینڈ اب بھی ہے یا دنیا جو ہے وہ بزنس کی طرف جا رہی ہے؟ کریں کیا؟ نوکری کریں، بزنس کریں، مسئلہ حل کریں یار. ایکچولی اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو آپ کسی سے پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار میں اپنا کام کر رہا ہوں. اچھا اور کیا کرتے ہیں؟ تو وہ اور کیا کرتے ہیں، یعنی کسی کے ہاں رشتے اگر چلے گئے آپ وزٹ کرنے تو پوچھیں گے آپ کرتے کیا ہیں، مطلب آپ کتنا بتا دیں کہ میرا یہ کام ہے یہ کام ہے، تو آپ سے پوچھیں گے آپ کام کیا کرتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں. بزنس کو پرماننٹ انکم نہیں نہ مانتے. مائنڈ سیٹ، یہ مائنڈ سیٹ ہمارے یہاں کئی عرصے سے چل رہا ہے. پہلے تو سرکار کی نوکری ہوگی تو رشتہ ملے گا، پرائیویٹ بھی نہیں ہے. اچھا ابھی بھی ہے. اچھا ابھی بھی ہے. اگر آپ انٹیریئر سندھ کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر گورنمنٹ جاب پکی جاب، ٹھیک ہے، وہاں ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. اب وہاں کا بچہ کہتا ہے نہیں مجھے بھی کچھ اپنا کام کرنا ہے. تو کیا اپنا کام کرنا فیزیبل ہے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی پیسے ڈوب جاتے ہیں، یہ پیرنٹس کا ڈر لگ رہا ہوتا ہے. جب بچہ انویسٹمنٹ مانگتا ہے باپ سے تو وہ کہتے ہیں ابھی ڈبو دے گا مت کر. نہیں، اس کی وجہ ہے ایک ایکسپوجر ہی نہیں ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں باہر سے نا بڑا انفلوئنس ہے. انفلوئنس کیا، ہم وہاں گئے یو ایس میں دیکھا اچھا یہ ہو رہا ہے، ادھر آ کے سیم کاپی پیسٹ. ہمارے آئی بی اے میں فیکلٹی ممبرس کو بھیجا بیپسن کالج میں، ٹریننگ حاصل کی، آنے کے بعد یہاں پر انہوں نے کہا یار سیم ماڈل ہم نے کاپی کرنا ہے. دے ڈڈ دیٹ اور بہت اچھا کیا، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا. وہاں کا ماڈل یہ کہتا ہے 2 لاکھ روپے بچوں کو دیں گے اور وہ گروپ وائز اپنے اسٹارٹ اپ پہ کام کریں گے. اب 2 لاکھ یہاں بھی دے دیے، 4 کے گروپ بنا دیے. اب مجھے بتائیں 4.5 مہینے بعد وہ 2 لاکھ کہاں جائیں گے؟ ہوا ہو جائے ڈاؤن دا ڈرین. کیوں؟ دا ریزن بیہائنڈ از کیونکہ ان کا ایکسپوجر ہی نہیں تھا. آپ نے ایزی منی دی، ایزی منی آتی ہے اور چلے جاتی ہے. اچھا ابھی آئی ایم ورکنگ وتھ سیالکوٹ انڈسٹری. وہاں پر ایک میں نے ریسنٹلی لاسٹ ایئر ایک کیس اسٹڈی کمپلیٹ کی آوان اسپورٹس کی. ایڈیڈاس اور پوما کا جو برانڈ ہے نا وہ انہوں نے بنایا. کیسے بنایا؟ سارے یہاں پر ان کے پروڈکٹس بن رہے ہیں پاکستان میں. جی ہی واز 18 years old in 80s when he started his venture. کہاں اسٹارٹ کیا؟ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں.
अंकल यूके में थे, he came up with an idea because he was a smart. तो वो तो अंकल यूके में थे तो पैसे होंगे ना अंकल के पास। ऐसा नहीं हुआ, बताता हूं। अंकल के पास आइडियाज थे। बिजनेस करने के लिए पैसा जरूरी है। नहीं बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है, बिजनेस करने के लिए पैसा जरूरी है? देखिए, पैसा इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, लेकिन पैसा किस तरह से, क्या आपको पैसा दिया जाए बिजनेस करने के लिए, दैट्स अ वेरी फेयर एंड सिंपल गेम। पैसे नहीं हो तो फिर क्या करें? लेकिन पैसा जनरेट हो सकता है ना। वो कैसे? पैसा जनरेट हो सकता है थ्रू लिंकेजेस, थ्रू पार्टनरशिप्स, थ्रू गोइंग आउट टू द वर्ल्ड एंड सेलिंग योर आइडिया। बिकॉज हमारे लोग इन्वेस्ट करेंगे उस आइडिया में। देखिए, जो दुनिया में जो बड़े आइडियाज जो स्केल अप हुए हैं और एक्चुअली बड़े वेंचर्स बने हैं, उसकी क्या वजह रही थी? बिकॉज दे केप्ट ऑन प्रमोटिंग देयर वर्क, दे न्यू व्हाट द मार्केट वाज फोकसिंग अराउंड। कि हम फॉर एग्जांपल, आप फेसबुक की एग्जांपल ले लें, क्या स्टूडेंट्स ने एक वेबसाइट बनाई थी, शुरू किया था? ठीक है। उस ज़माने में क्या किसी को अंदाज़ा था कि डिजिटल वर्ल्ड इतनी डिपेंडेंट हो जाएगी कि आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं इलेक्शंस हो रहे हैं तो हम कह रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड इज़ चैनलिंग दैट, मेजर डिसीजंस हो रहे हैं, ओपिनियंस को शेप किया जा रहा है, डिजिटल वर्ल्ड इज़ सॉर्ट ऑफ शेपिंग दैट। सो वो पर्सपेक्टिव जो है वो देखते हुए ये भी देखना ज़रूरी है कि जब आइडियाज़ की बात, जैसे सर ने बहुत अच्छी बात की, आइडियाज़ को लेके चलना और उनको सपोर्ट करना, उस चीज़ को आप एक इकोसिस्टम से सपोर्ट करते हैं। तो यानी हम अपने नौजवानों को आज ये बता रहे हैं कि पैसा ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सुने। चलो, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बताओ, चलो भाई कैसे करेंगे, हमें बिजनेस शुरू करना है। चलो। अच्छा, आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। एक इंसान के साथ, तमाम इंसानों के साथ एक प्रॉब्लम है, जो करीब चीज़ पड़ी है ना, उसकी करीब की नज़र कमज़ोर है। अच्छा, उसको दूर वाली ये अक्सर आपने देखा होगा कि अंकल आंटी की बेटी होती है, रिश्ता आता है, उसको नहीं मुझे इससे नहीं करनी। वो जो फार फेस्ट है ना, जिसका एक्सेस ही नहीं है, उसके पीछे भागे जा रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पर भी ऐसे होता है। देखें पहले अपनी स्ट्रेंथ देखें, व्हाट इज इन योर कैपेसिटी, इन योर, आपकी अपनी स्किल सेट क्या है, आपके पास टेंजिबल चीज़ें क्या हैं। घर में बहुत कुछ पड़ा होता है जिससे आप स्मॉल स्टेप्स ले सकते हैं। आपका वार्डरोब पूरा भरा हुआ है, लेकिन आप फिर भी बाहर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं अंदर क्या है। कभी कभार आप कोई जोड़ा लेके आते हैं, ओह माय गॉड, ये तो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, ये रंग तो बहुत मौजूद है, ऑलरेडी मेरे पास कलर है। तो अपनी स्ट्रेंथ को देखें, पहला काम जो आपके पास स्किल सेट है। फिर ये देखें कि आपके पास इर्द गिर्द कौन से वो लोग हैं जो उस काम को करने के लिए, जो स्ट्रेंथ आपकी, मतलब आपको नज़र आ रहा है ये काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन 2-4 काम मुझे और भी चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए। तो अब उन लोगों को अपने साथ शामिल करें, उनसे आइडियाज़ शेयर करें। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम है ना यहाँ पर, वो प्रॉब्लम ये है कि जब पेरेंट्स से अगर इन केस कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो छोटी मोटी है और वो चाहिए ही है इनिशियली, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये भी प्रॉब्लम है ना कि पेरेंट्स पर बच्चे डिपेंडेंट रहते हैं बड़े लंबे अरसे तक, इवन शादियां भी हो जाती हैं तो बाप कमा रहा होता है और बेटा खा रहा होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब बाप एक तरह से डिस्करेज कर देता है कि नहीं भाई पैसा डूब जाएगा, छोड़ो ना लगाओ इसमें पैसे, तो बच्चे भी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हालांकि उनमें कैपेबिलिटी होती है लेकिन वो उसको परस्यू नहीं कर सकते। वालिद का भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये पेरेंट्स के साथ, क्योंकि कम्युनिटी के साथ आप काम करती हैं, सोसाइटी के साथ, तो पेरेंट्स में भी आप लोग जाते हैं और उनसे भी ये बात करते हैं कि अगर बच्चे में कैपेबिलिटी नजर आ रही है तो यू शुड सपोर्ट देम। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट पेरेंट्स, इज एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन अ यंग पर्सनस लाइफ। एक नौजवान की ज़िंदगी में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं और टीचर्स हैं, आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज एनवायरनमेंट। वहाँ से कॉन्फिडेंस अगर मिले और वहाँ से आपको सपोर्ट दी जाए कि जी नौकरी करनी है, कारोबार करना है, वट एवर जो भी आप पाथवे यूज़ करो, एट द एंड ऑफ द डे आप इकोनॉमिकली कैसे एम्पावर्ड हो, इंडिपेंडेंट हो, अल्टीमेट गोल के ऊपर बात करनी चाहिए। इसमें एक और चीज़ भी आती है कि आप जब दूसरों के साथ अपना आइडिया शेयर करते हैं, अपने करीबी लोगों के साथ, तो वो आप पे कैसे भरोसा करें और आप उन पे कैसे भरोसा कर लें? ये भरोसे का भी तो मसला है। आई थिंक बिहेवियर चेंज की बात है ना कि लोग भरोसा करना चाहिए। देखिए, उसमें सबसे पहले ना आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। पहले दिन कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। हम तो कहते हैं अगर आपके माँ बाप आप पे ट्रस्ट नहीं करते तो कोई भी नहीं कर सकता। पहले तो माँ बाप को आप कन्विंस करें, अगर आप उनको कर नहीं सकते, बिकॉज दे नो यू। सबसे ज़्यादा आपके माँ बाप जानते हैं कि आप सुबह उठते हैं कितने बजे उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं। अगर आप उनको बोलेंगे कि मैं 1 मिलियन का बिजनेस खड़ा कर दूंगा और सुबह आँख खुलती नहीं है, तो सॉरी आप झूठ बोल रहे हैं। अगर ठीक है। और अगर आपको खाना, आप कहते हैं नहीं आज तो दाल पकी, आज तो ये मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर भी नहीं कर सकते आप कहें नहीं मुझे ब्रांडेड शूज़ चाहिए और उसके बगैर तो मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगा, तो फिर सॉरी, फिर भूल जाएँ। फिर आप बिजनेस नहीं, आप पता नहीं फार फेच्ड कुछ काम कर रहे हैं जो आपका एक्सेस ही नहीं है। अल्ट्रा फार फेच्ड, इनफैक्ट सुपर अल्ट्रा फार फेच्ड कुछ गोल्स हैं जो आप ख्याली पुलाव है और इट्स ओनली ड्रीम। और आप फिर तो कौन से शेख थे? शेख चिल्ली। मतलब शेख चिल्ली की भी कब्र पे लात मार देते हैं वो। तो आप कितने, कम से कम कितना पैसा होना चाहिए किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए? बहुत सारे नौजवान देखते हैं ना जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, या चलो अगर फैमिली है जो ट्रस्ट करती है तो उनके पास सरमाया नहीं है, तो कम से कम कितने पैसों से काम शुरू किया जा सकता है?
کام کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نے کہا سافٹ ویئر انڈسٹری کا کوئی کام ہے تو آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے, انٹرنیٹ کنیکشن ہے, تو اس کے جو بھی منتھلی اخراجات ہیں وہی آپ کے لگیں گے. اسکل سیٹ آپ کے پاس ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ اویلیبل مینز اینڈ ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پہلا قدم اٹھائیں. اگر آپ اویلیبل مینز اینڈ ریسورسز کو نہیں جانتے, آپ کے پاس کیا ہے اس وقت, تو آپ کام نہیں کر سکتے. ایون آپ وداؤٹ اسپینڈنگ اے سنگل پینی یو کین اسٹارٹ اے بزنس. لیکن آپ کا مجھے انڈسٹری کھڑی کرنی ہے اور میں کہوں فری میں ہو جائے, اٹس ناٹ پاسبل. لیکن اگر اس سے پہلے کوئی چھوٹا سا کام ہی نہیں کیا, کچھ بیچا ہی نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے انڈسٹری کھڑی کرنی ہے, بھائی کیسے ہوگا؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے تو کبھی ایک چیز بیچی نہیں ہے. یعنی چھوٹا سٹارٹ کریں, چھوٹا قدم اور رکھیں, کر جائیں. آپ لوگوں کا کیا ہے یہاں پر برٹش کاؤنسل کا کیا ایکسپیرینس ابھی تک رہا کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے کرتے, کہ لوگ گھبراتے ہیں اور پھر ان کو کس طرح سے آپ لوگ کاؤنسل کرتے ہیں کہ نہیں یو کین ڈو اٹ, اور کیا سپورٹ کرتے ہیں کوئی, جیسے فار ایگزامپل کوئی سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہو کوئی چھوٹا سا بزنس, تو آپ لوگوں کی طرف سے کوئی برٹش کاؤنسل کی طرف سے پروگرام ہے؟ برٹش کاؤنسل کا ایک نیا گلوبل پروگرام جو اسی پچھلے سال شروع ہوا ہے, ڈائس کے نام سے, ڈیولپنگ انکلوسیو اینڈ کریٹیو اکانومیز, جس میں ہمارا فوکس جو ہے ایسے بزنسز کے اوپر ہے جن کے اندر کوئی کریٹیو ایلیمنٹ ہے یا وہ سوسائٹی کے بینیفٹ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. سو دے ناٹ 100% profit based, they do generate profit but they're also focused on community development or benefit for society objective as well. تو ایسے کئی بزنسز ہیں, جیسے پاکستان میں بہت سارے بزنسز ہیں جو کہ خواتین کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں, کیونکہ اس سے ان خواتین کا جو بہت ہی لو سوشو اکنامک کلاس سے بلانگ کرتی ہیں ان کی انکم بڑھ سکتی ہے, یا وہ ایسے پروڈکٹس ایسے سولوشنز دیتے ہیں, ایڈوائس دیتے ہیں جس کو وہ ایٹ سرٹن پوائنٹ چارج ضرور کرتے ہیں, لیکن وہ اتنے ایکسپینسو نہیں ہے کہ کسی کی بھی قوت خرید سے باہر ہو, لیکن لوگوں کا ایک سرٹن سروس کی تک ایکسیس بنانا بھی ایک سوشل سروس ہے. سو ہمارا جو پہلے انیشلی ایکسپیرینس رہا ایک تو کہ پاکستان میں کریٹیو اور سوشل انٹرپرائز فار ینگ پیپل اس ایریا میں کوئی نالج بیس نہیں ہے, دیر از ہارڈلی اینی فارمیٹیو نیشنل ریسرچ. بالکل جو پروگرام ہے وہ فوکس کرتا ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بھی یونیورسٹیز میں بیٹھی ہے, ایک بہت بڑی تعداد ان امپلائڈ بیٹھی ہے, اور ایک ایسی تعداد ہے جو کہ فوکس کر رہی ہے رننگ دیئر بزنسز. تو ہم ان نوجوانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جنہوں نے اپنے بزنسز شروع کیے ہیں, ان کو مینٹورنگ اور سپورٹ چاہیے تاکہ وہ اپنے بزنسز کو ایکسپینڈ کریں اور نوجوانوں کو ساتھ ساتھ ریکروٹ کریں, ان کی امپلائمنٹ جنریٹ کریں. اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو بات یہ ہے کہ اب ہمیں ایز اے نوجوان ہمیں ایز اے سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں نوکری کے بجائے بزنس کی طرف جانا چاہیے, اور اس قدم کو اٹھاتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے. یہی نوکری کے ساتھ ساتھ اگر آپ کام بھی کر رہے ہیں تو کام اپنے لیے نہیں اور نوجوانوں کے لیے بھی جنریٹ کیجیے, بیکاز جاب کریشن از ویری امپورٹنٹ. میں اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کر دیتا ہوں کہ اپنے جو سیلف سے باہر آئیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے جو کہا ریاست مدینہ, تھوڑا سا اس کو اگر لنک کروں کہ وہاں پر بھی بزنس کلچر تھا, بالکل آپ اور وہ پروموٹ کرتے تھے, تو آئی تھنک اس وقت اسٹیٹ آپ کی فیور میں ہے اور اسٹیٹ بھی چاہ رہی ہے کہ ایسا ہو, تو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم ہے. جی ناظرین, بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے وقت نکالا.